اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، دوستوں، انسان جب اللہ کا نام لے کر کسی کام کو شروع کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید، اس کی نصرت، اس کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو کرنے والا ہے اس کی نیت، اس کا ارادہ بھی درست ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ کا نام لے کر وہ کوئی کام کرے گا تو ظاہر ہے اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرے۔ وہ اللہ کا نام لے کر اللہ کی مرضی سے ہٹ کر کوئی کام کرنا نہیں چاہے گا، ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کا نام انسان کو سکون اور عافیت بخشتا ہے، کانفیڈنس دیتا ہے۔ جب کسی کو یہ پتہ ہو کہ میرے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت ہے تو ظاہر ہے اس آدمی کی یا اس کام کرنے والے کی ہمت بڑھ جاتی۔ اور جب اللہ کی طاقت کا احساس ہو، میرے پیچھے اللہ ہے، میں نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اس کام کو شروع کیا ہے، تو پھر جو کانفیڈنس، جو خود اعتمادی ہوتی ہے وہ آسمان چھونے لگتی ہے۔ اوور کانفیڈنس نہیں، لیکن وہ اچھی قوت اعتمادی ہوتی ہے۔ کسی بھی طرح کی مشکل ہو، پریشانی ہو، آدمی اس کو بہت اچھے سے فیس کر لیتا ہے۔ یعنی اگر طوفان بھی آ جائے اور تمام کی تمام کشتیاں ڈوب رہی ہوں تو بھی اللہ کا نام لے کر جس کشتی پر سوار ہوگا وہ کشتی اسے ڈوبنے سے بچا لے گی۔ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی، نوح علیہ السلام کی کشتی پر جو لوگ سوار ہوئے ان سے نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال ارکبوا فیہا، اس پہ چڑھ جاؤ، اس پہ سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کشتی کا چلنا، اس کشتی کا ٹھہرنا، جو کچھ بھی ہوگا اس کے ساتھ وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہوگا۔ اور اس طوفان سے بچ گئے اللہ کا نام لے کر۔ بڑی سے بڑی قوت ہو انسانوں کے سامنے موجود ہو، اس پر کوئی بات کہنی ہو، اس کو سیدھے راستے پر لانا ہو، اللہ کا نام لو۔ جیسے سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جب خط لکھا، وہ قوم سبا کتنی بڑی، ہم لوگوں نے سورہ سبا میں سنا تھا ان کے حالات، اپنے وقت کی کتنی بڑی اور کتنی طاقتور قوم۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو دعوت دی تو اس دعوت کے شروع میں یہی بات ڈال دی، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، یہ جو دعوت جا رہی ہے، جو خط جا رہا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، انہ من سلیمان۔ لیکن اصل میں یہ دعوت کس کی ہے؟ انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ اللہ جو رحمان الرحیم ہے اس کے نام سے شروع ہو رہی ہے یہ بات۔ گویا اللہ کا نام طاقت بھی بخشتا ہے، مشکلات و پریشانیوں میں اطمینان، سکون بھی دیتا ہے، اور ان سے بچنے کی تدبیر بھی سجھاتا ہے۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شروع میں جو ہدایات ملی اس میں ایک بات یہ بھی تھی نا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام یاد رکھیے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیے، اس کو یاد رکھیے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اور یہ لوگ جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے، یہ لوگ جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ہر طرح کی اذیت سے دوچار کر رہے ہیں آپ کو، ان لوگوں سے تبتل الیہ، آپ یکسو ہو جائیے اللہ کی طرف، ان سے کٹ جائیے، ان سے دور ہو جائیے، اور یکسو ہو جائیے اللہ کی طرف۔ اپنا رخ، اپنا دھیان، اپنی امیدیں، اپنی خواہشیں، اپنی چاہت، اس کو اللہ کو اپنا مرکز بنا لیجیے، اس کی طرف ہو جائیے۔ یہ شروع کی ہدایت ہے نا، یہ سورہ مزمل کی 8ویں آیت۔ اس شروع میں تو سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئی تھیں جس میں بھی اللہ کے نام کی بات تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق،
پڑھو اپنے رب کے نام سے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اس سورہ کی شروع کی 5 آیات، اس کے بعد وہ سورہ قلم یا نون اس کی 7 آیات، پھر یہ سورہ مزمل جس کی شروع کی 9 آیات، یہ 8ویں نمبر کی آیت تھی، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ پھر سورہ مدثر ہے، اس کی 7 آیات، اور پھر سورہ فاتحہ جو مکمل سورہ ہے وہ 7 آیات کی وہ نازل ہوئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ تم کس طرح سے مقابلہ کر سکتے ہو، کس طرح سے اپنی طاقت جمع کر سکتے ہو، کس پر بھروسہ کر سکتے ہو، کس سے امید لگا سکتے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کار نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا شروع کیا تو ان کا بزنس تو ختم ہو گیا، دونوں چیز ایک ساتھ ہو نہیں پا رہی۔ اور جو ان کی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو مال تھا وہ بھی چند سالوں میں ختم ہو گیا، کوئی سپورٹ نہیں۔ اور جو مسلمان تھے، نئے نئے جو مسلمان ہو رہے تھے، اس میں جو پیسے والے لوگ تھے، ان کا بھی اس وقت تو تجارت ہی ہوتی تھی، بزنس ہوتا تھا، اس کو بھی کفار نے بالکل نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، بائیکاٹ کیا، بزنس کو جس طرح سے نقصان چوٹ پہنچانی ہے پہنچا رہے تھے، ان کی حالت بھی خراب۔ نئے نئے لڑکے جو کم سن مسلمان ہو رہے تھے وہ گھروں سے نکال دیے جاتے تھے، ماں باپ گھر سے نکال دیتا تھا، خاندان والا بے دخل کر دیتا تھا، اس کے پاس بھی کچھ نہیں۔ اور کچھ غلام اور موالی جو تھے وہ مسلمان ہو رہے تھے، جن کے پاس آلریڈی سماجی سطح پر کچھ نہیں تھا، یعنی کچھ نہیں، دنیا کے اعتبار سے خستہ حالی، پریشانی اور ہر طرح کی تکلیف اور ہر طرح کی اذیت، وہ جسمانی ہو، مار پیٹ، باندھ کر مارنا، بالو پر لٹا کر سینے پر پتھر ڈال دینا، جسمانی تکلیف، مالی پریشانی، مصیبت، اور ان سب چیزوں کا مجموعہ بن جاتی ہے ذہنی تکلیف و کفت، ہر طرح سے پریشان کرنا۔ اس پریشان حالی میں دوسرے ہیں جو سردار کفار، مکہ کے سردار، قریش کے سردار، وہ بم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہم صحیح راستے پر ہیں، اور اس پندار میں، اس گھمنڈ میں وہ چور ہو کر نقصان پہنچا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا یاد دلایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اپنی دولت پر ناز کر رہے ہیں، یہ جو اپنے پاور اور اپنے رتبے پر اکڑ رہے ہیں، یہ اکڑنے کی چیز نہیں ہے، یہ ناز کرنے کی چیز نہیں ہے۔ جو دولت ہم نے آپ کو دی ہے وہ اصل دولت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں دی ہیں، یاد ہے نا آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولے تھوڑی تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے تسلی دلانے کا، ہمت بندھانے کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں دی ہیں۔ ان آیات کی جو قیمت ہے، وہ جو دولت ہے، وہ بڑی دولت ہے۔ یہ پورے کے پورے مل جائے دنیا والے اور ان کی دولت ایک طرف ہو، اور وہ اس کا مقابلہ نہیں۔ والقرآن العظیم، اور ان 7 آیتوں کے ساتھ ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا۔ وہ 7 آیتیں جو ہیں ان کا جواب قرآن عظیم کی شکل میں، وہ ان 7 آیتوں میں جو بات آئی ان کی شکل، اس کا جواب، اس کا مدعا، یہ قرآن عظیم کی شکل میں آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے۔ وہ 7 آیتیں یہی تھی نا سورہ فاتحہ کی، جس کو ہم لوگ سورہ فاتحہ کہتے ہیں، قرآن کی پہلی سورہ۔ فاتحہ مطلب افتتاح کرنے والی، ادگھاٹن کرنے والی، کھولنے والی، انوگریٹ کرنے والی۔ اسی لیے اس سورہ کا نام ام الکتاب بھی ہے، کیونکہ یہ جن حالات میں نازل کی گئی اور جس مقصد کے ساتھ دی گئی ہے وہ اصل میں تو ام الکتاب ہی ہے۔ ام الکتاب، ام کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ ماں کی بات الگ ہے، امی۔ ام الکتاب، ام کہتے ہیں لشکری نشان کو، فوج کے جھنڈے کو۔ جب
مقابلہ کرنے کے لیے فوج آگے بڑھتی ہے تو اس کا کوئی نشان ہوتا ہے، اس کا کوئی شعار ہوتا ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے، جھنڈا، نشان۔ یہ فوج ہے، یہ لڑنے آئی ہے، یہ بات کرنے نہیں آئی ہے، یہ مقابلہ کرنے آئی ہے، یہ تہس و نہس کرنے آئی ہے، یہ تم کو اپنے قابو میں لینے کے لیے آئی ہے، یہ تمہارا زور توڑنے کے لیے آئی ہے، تمہاری حاکمیت کا تیا پاچا کرنے کے لیے آئی ہے۔ ہم الکتاب، یہ اللہ کی فوج کا نشان ہے، یہ اللہ کی کتاب کا لشکری نشان ہے۔ سورہ فاتحہ، فاتحہ اساس القرآن ہے، یہ اس کا ایک نام یہ بھی ہے، یہ قرآن کی بنیاد ہے، جہاں سے قرآن کی تعلیمات اٹھ رہی ہیں، جہاں سے قرآن جس عمارت کو بنا رہا ہے، جس کی تعمیر کر رہا ہے، اس عمارت کی بنیاد اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ ہم لوگ تو سورہ فاتحہ کے نام سے صرف جانتے ہیں، لیکن بہت سارے نام ہیں۔ سورۃ الصلاۃ بھی ہے، نماز، اس سورہ کا نماز سے گہرا تعلق ہے، تو نماز والی سورہ بھی ہے، لیکن یہ ام الکتاب والا حصہ یہ زیادہ ذہن میں رکھنے والا ہے، اساس القرآن والا حصہ یہ زیادہ ذہن میں رکھنے والا ہے۔ باقی چیزیں تو انفارمیشن کی حد تک ہے کہ ہاں ایک جانکاری ملی کہ اچھا اس سورہ کا یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے، لیکن کیوں ہے ام الکتاب؟ امی تو ہیں لیکن لشکری نشان، وہ کیوں اس سورہ کا نام ہے؟ اساس القرآن اس سورہ کا نام کیوں ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوری دنیا کی دولت ایک طرف اور ہم نے تو تم کو یہ دولت سے نوازا ہے؟ 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم، یہ سب باتیں ہیں جو انسان کی فکر کو بناتی ہیں۔ ایک جانکاری بڑھانے والی باتیں ہوتی ہیں، کسی کی بات کے اندر بہت ساری بات ایسا پتہ چلتی ہے، ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں جس سے جانکاری بڑھتی ہے، پتہ چل گیا واہ بھائی یہ بات تھی، وہ بات تھی، اس کا یہ معنی، اس کا وہ معنی، یہ ڈیٹ، وہ نام، یہ سب جانکاری والی باتیں ہیں، یہ کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، کہیں سے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ہوتی ہے جو انسان کی فکر بناتی، سوچ کو ڈھالتی ہے، صحیح راستے پر لاتی ہے، سوچنے کا ڈھنگ اور ڈھرا دیتی ہے، یہ بات ہم لوگوں کو ہمیشہ قرآن سے لینی چاہیے، اور کسی کی بھی بات سنیں تو اس سے لینے چاہیے۔ سورہ فاتحہ میں بھی بہت ساری باتیں، جب ہم لوگ قرآن کا درس سنتے ہیں تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں جو انفارمیشن کی حد تک ہوتی ہیں، جیسے ابھی بات آئی اس کا یہ معنی، اس کا وہ معنی، لیکن کیوں، کیسے، کیا، اس کی فکر کیا ہے، یہ اشارہ کس بات کی طرف کر رہی ہے، یہ بات کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس کا اقتضا کیا ہے، یہ چاہتی کیا ہے ہم سے، یہ بات زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ جب کوئی ہستی اپنی نیت اس نے چاہا، اپنا علم اس کو کسی سے سیکھنا نہیں پڑا، اپنا اختیار اس کو کسی سے پرمیشن نہیں لینی پڑی، جب اپنی نیت، اپنے علم اور اپنے اختیار سے کوئی کام کرے، اس کام کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ اپنی نیت، اپنا علم، کسی سے سیکھنا نہیں، کسی سے نہیں سیکھنا، کوئی کتاب نہیں پڑھنی، کوئی غور نہیں کرنا، کوئی دماغ نہیں لگانا، کچھ نہیں، کسی سے پوچھنا نہیں، اور اپنا اختیار، کوئی پرمیشن نہیں لینی۔ یہ کام تو صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے، باقی ہر کسی کو کسی نہ کسی سے پوچھنا پڑتا ہے، کسی نہ کسی سے علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی بیٹھ کے یوں دماغ بند کر کے کوئی چیز نہیں بناتا، وہ بھی سوچتا ہے، غور کرتا ہے، تجربے سے لوگوں کے سیکھتا ہے، کچھ بھی۔ تو اپنے نیت، اپنے علم اور اپنے اختیار سے جب کوئی کام کیا جائے تو اس کام کی تعریف کو حمد کہتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بڑی حمد ہے، تمام کی تمام حمد ہے، الف لام لگنے کے ساتھ یہ معنی بدل گیا، خاص حمد ہے، خاص شکر ہے، یہ شکر اور یہ حمد، یہ تعریف کل کی کل اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اللہ جو رب العالمین ہے، جو تمام کائنات کا، جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، جو ہبل ٹیلیسکوپ ڈسکور کرے آسمان میں، انترکش میں، یونیورس میں، دور دور کے پلانٹس اور گیلیکسیز کو ڈسکور کر رہے، ان تمام کائنات کا، اور جو ہماری زمین کے اندر ہے، اور جو ہمارے جسم کے اوپر ہے، اور جو مائکروسکوپک ہے،
سب کے سب جہان کا پالنے والا آقا، حکم چلانے والا، پرورش کرنے والا، نگہبانی کرنے والا جو رب ہے، جو اللہ ہے، کل کی کل تعریف کا سزاوار وہی ہے، کل کے کل شکر کا سزاوار وہی ہے، کیونکہ اس نے سب کچھ اپنے نیت، اپنے ارادے، اپنے علم اور اپنے اختیار سے کیا، جو رحمان الرحیم ہے، جس نے یہ سب کچھ رحمت کی وجہ سے کیا ہے، اس کی رحمانیت ہے، اس نے وجود بخشا اور یوں ہی چھوڑ نہیں دیا۔ پوری دنیا میں اور سب کچھ ہر جگہ نظر دوڑائیے تو زیادہ تر چیزیں تو انسان کے لیے ہے نا، بلکہ سب کچھ انسان کے لیے۔ جن صاحب یہاں پہ ہوں گے تو ان کو خطاب نہیں کیا جا رہا ہے، ابھی تو ہم لوگ انسان یہاں پہ موجود ہیں تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب کچھ انسان کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے، زیادہ تر سب کچھ، جیسے بھی سمجھ لیں۔ اور پھر انسان کو پیدا کیا، انسان کے لیے آخرت کا بھی نتیجہ رکھا اور اس دنیا میں ڈال دیا، اور ڈال دیا تو اس کو کیا کرنا ہے، کیسے جینا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے یہ بھی بتا دیا۔ صرف ڈال کر چھوڑ نہیں دیا دنیا میں، بہت اچھی دنیا بنائی اور انسان کو ڈال دیا، نہیں، جوش میں دنیا بنا دی اور پھر اس دنیا کا حال، معاملہ، انتظام اس سے کوئی سروکار نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ اس کی رحمانیت ہے کہ اس نے دنیا بھی بنائی، کائنات کی تخلیق کی، اور اس میں ہم کو پیدا کر کے ہماری معاونت کے لیے، ہمارے سپورٹ کے لیے سارے کے سارے انتظام کو کھڑا کر دیا، حتیٰ کہ اپنی طرف سے نبی اور رسول کو بھیجا، اپنی کتابوں کو نازل کیا، ان سے سب کچھ کروا کے دکھلا دیا کہ دیکھو ایسے تم کو جینا ہے، اس راستے پر چلنا ہے، واپس میرے پاس آنا ہے۔ یہ اس کی رحمانیت، جوش والی۔ اب یہ رحمانیت اپنے اندر ایک جوش رکھتی ہے، رحمان، ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا، تیزی سے پانی بہہ رہا ہے، اور ایک جھیل ہے جو شانت ہے، وہاں بھی پانی ہے، خوب پانی ہے، لیکن وہ شانت ہے، اس پانی سے بھی آدمی فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن وہاں دوام ہے، وہاں مستقل مزاجی ہے، شانتی۔ یہی تھوڑا سا فرق ہے رحمان اور رحیم۔ رحمان جوش مار رہی ہے، اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی رحیمیت بھی ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ بھی ہے، دوام بھی ہے۔ وہ یوں ہی جوش میں کچھ کر کے چھوڑ دینے والا نہیں ہے، بلکہ اس کی نگہداشت کرنے والا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی پناہ میں، اپنی رحمت میں رکھنے والا بھی، جو مالک یوم الدین ہے، بدلے والا دن یہاں بھیج دیا، کام کاج کرنے کے لیے کہا، اور اس کام کاج کا نتیجہ وہ دے گا، اور نتیجہ جس دن وہ دے گا اس دن کسی کی نہیں چلے گی، کوئی انٹرسیشن نہیں، کوئی پیروی نہیں چلے گی، کوئی پیسے سے کام نہیں بن پائے گا۔ یہاں کیا ہوتا ہے اس دنیا میں، پیسے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے سب کام کروا لیں، حالانکہ ان کا کام بھی سب پیسے سے نہیں ہوتا، لیکن پیسے والوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ پیسے سے کیا نہیں ہوتا بھائی، وہ سب کچھ پیسے سے کرنے کے لیے کروانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں بہرحال کرپشن ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ انسان غلط کر دیتا ہے، کسی اور کی چل جاتی ہے، ایک مالک ہے لیکن اس کے نیچے 10 لوگ اپنی چلا لیتے ہیں، اس مالک کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے پائے گا۔ جس دن اللہ تعالی فیصلہ کرے گا، جس دن حساب و کتاب لے گا، اس دن صرف اور صرف اسی کی چلے گی، کسی اور کی نہیں چلے گی۔ یہ سب کچھ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سکھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کہو، یعنی انسان کو یہ بات سکھائی ہے۔ یہ پوری کی پوری سورہ دعا کی شکل میں ہے، اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، بلکہ منہ میں ڈال دے رہے ہیں کہ یوں کہو۔ جب اس سچائی کا تم نے اعتراف کر لیا، الحمدللہ رب العالمین سے تم مالک یوم الدین تک کی سچائی کو مان رہے ہو، تو کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ جملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اس جملے میں عبادت اور مدد مانگنے کو کہا گیا ہے، یعنی عمل دو ہے، ایک عبادت اور ایک مدد، یا جس کو ہندی میں کہہ لیں کریا فعل، یہ دو ہے، عبادت اور مدد۔ لیکن کرنے والا بندہ ہے، یعنی مانگنے والا بندہ ہے، اور جس سے مانگے گا وہ اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کریا، کرم اور کارک، یا پھر فعل، فاعل اور مفعول۔ فعل یعنی کریا، کام، کون سا کام ہے؟ عبادت کا اور مدد مانگنے کا۔ کون کرے گا؟ بندہ کرے گا، تو اس کا فاعل کون ہوا؟ کرنے والا۔ کون ہوا؟ بندہ۔ اور مفعول یعنی کس کے ساتھ کیا جائے گا، کس سے مدد مانگی جائے گی، کس کی عبادت کی جائے گی؟ وہ ہے اللہ۔ تو یہ عربی کا جو سینٹنس ہے، یہ گرامر کے حساب سے جس سے مدد مانگی جا رہی ہے اس کو پہلے خطاب کیا جا رہا ہے، ایاکا۔ اس میں جو کاف ہے نا، کاف، وہ اللہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، سنیے آپ، یا سنیے کا آپ، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، اور یا سنیے کا آپ سنیے، اے ہمارے رب العالمین آپ سنیے، نستعین، ہم آپ سے ہی مدد مانگیں گے۔ تو اس جملے سے جو معنی نکلتا ہے، یعنی اس کو اگر ٹھیٹ علمی انداز میں کہا جائے تو کہا جائے گا کہ مفعول کی تقدیم سے اس جملے کے اندر حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی جس سے آپ مدد مانگ رہے ہیں اس کا ذکر پہلے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں صرف کا مفہوم پیدا ہو گیا، یعنی صرف اسی سے مدد مانگیں۔ تب اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ ہم صرف اور صرف آپ سے ہی، آپ کی ہی عبادت کریں گے، اور صرف آپ سے ہی مدد مانگیں گے، یا آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور بھی ایک بات ہے جس کے اندر پریزنٹ اور فیوچر دونوں آ جاتی ہے، کہ ابھی بھی آپ کی ہی عبادت کر رہے ہیں اور آگے بھی آپ کی ہی عبادت کریں گے، صرف ابھی بھی آپ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں اور آگے بھی صرف آپ سے ہی مدد مانگیں گے، کسی اور سے نہیں۔ اب بتائیے، جو آدمی اس جملے کو اپنی زبان سے ادا کرے گا وہ کسی اور کی عبادت پرستش، عبادت یعنی کسی اور کے سامنے بچھ جانا، عبادت مطلب بالکل ڈال دینا اپنے آپ کو، بالکل فروتنی، بالکل زمین پر بچھ جانا اس کے سامنے، یہ ہے غلامی کا مفہوم، یہ ہے اپنے آپ کو اس کے آگے ڈال دینا۔ تو کیا کوئی بھی آدمی جو یہ کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کبھی کسی اور کے آگے بچھ سکتا ہے، کبھی کسی اور کے آگے جھک سکتا ہے، کبھی کسی اور کو خوش کرنا چاہے گا، کبھی کسی اور سے ڈرے گا، کبھی کسی اور کی مرضی کی خیال رکھنا چاہے گا اللہ کے مقابل؟ اللہ کے مقابل، کسی اور کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی نہیں، اللہ کے مقابل، یعنی اللہ سے جس طرح سے وہ ڈر رہا ہے، اللہ کی قدرت، اس کے اختیارات کی وجہ سے، اس کی صفات کی وجہ سے، کیا کسی اور کے اختیار اور کسی اور کی قدرت کی وجہ سے وہ ڈر پائے گا کسی سے؟ نہیں ڈرے گا۔ اللہ کی ربوبیت، اس کی حاکمیت، اس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی بات سن رہا ہے، مان رہا ہے، کیا کسی اور کی حاکمیت کی وجہ سے اس کی بات سنے گا؟ نہیں سنے گا۔ اور استعانت، مدد مانگنا، جب وہ کہے گا کہ ایاک نستعین، ہم صرف آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے صرف آپ سے، تو کیا کبھی کسی اور کے در پر جھکے گا؟ کبھی کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا؟ کبھی کسی اور کو رجھانا چاہے گا؟ نہیں۔ یہ جملہ ہے جو توحید پر قائم کر دیتا ہے، بالکل کھڑا کر دیتا ہے کہ تم یو بلونگ اونلی ٹو اللہ، تم صرف اور صرف اللہ کے ہو، کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے۔ عبادت کے حوالے سے، استعانت کے حوالے سے تم کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے، سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کی نعمتیں ہوئیں، آپ نے انعام فرمایا، جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ ایسے لوگ جن پر آپ ناراض نہیں تھے، ایسے لوگ جو راستے سے بھٹک نہیں گئے، بلکہ ایسے لوگ جن کے اوپر آپ نے انعام فرمایا۔ انعام کب دیا جاتا ہے؟ جب کچھ اچھا کر لیا تو انعام دیا، یہ ہے جس پر ہم انعام، اس کو ہم انعام دیں گے، یہ جیتے گا انعام۔ تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کا انعام کن لوگوں پر ہوا اور کن لوگوں پر ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اطاعت بات مانے گا، جو اللہ کی بات مانے گا، جو اس کے رسول کی بات مانے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ کل کو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل کیا ہے، جن پر انعام فرمایا ہے، نبیوں پر، صدیق، شہید، صالح بندہ، اور جو ساتھ میں ہوگا کمپینین شپ، رفاقت، وحسن اولئک رفیقا، کیا ساتھی ملیں گے زبردست، اور نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بھائی، شہید کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، صدیق کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، صالح بندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ کون؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی۔ نبی پر انعام ہوا، اور نبی تو جانتے ہی ہیں، نبی ہے، اللہ کا چنا ہوا بندہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی نہیں بن سکتا نبی، محنت کر کے، عبادت کر کے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ صدیق سچے دل سے جس نے اللہ کی اطاعت کی، سچے دل سے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی، اس کے راستے پر چلا، اس کا ساتھ دیا۔ صدیق صرف ابو بکر نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق ہو سکتا ہے، محنت کر کے صدیق ہو سکتا ہے، وہ تو اس میں ایک اعلیٰ مقام والا انسان ہے جس کا نام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ درجہ ایسا ہے جہاں محنت کی جا سکتی ہے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بندگی، سچے دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی، سچے دل سے، یہ راستہ ہے جس پر چلا جا سکتا ہے۔ اور شہید کا راستہ، شہید اسی راستے پر، وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے، سچے دل سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے، اتنے دل جمعی کے ساتھ کر رہا ہے کہ اس نے مال بھی قربان کیا ہے، اور ضرورت پڑنے پر اس نے جان کی بھی قربانی دے دی۔ وہ ڈرا نہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹا، وہ کسی کے روب میں نہیں آیا، وہ کسی کی دھمکی سے مروب نہیں ہوا، اس نے جان دے دی۔ جان بچانے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے، اور اس نے جان ہی دے دی اللہ کے لیے، اس کے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے، اس کے راستے پر چلتے ہوئے اس نے جان ہی دے دی۔ اس پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اس بندے پر۔ صالحین، صالح بندہ، صالح بنانے والا، جو اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا چاہتا ہے، جو کوشش کرتا ہے کہ انسانی زندگی کی تعمیر کرے اللہ کی ہدایت کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اپنی زندگی بھی بنائے اور دوسروں کی بھی بنائے۔ صرف اپنی بنا کر بیٹھے رہنے پر کوئی صالح نہیں ہو سکتا۔ اپنا کپڑا دھو کر کادوں میں کود جائیے، ہم تو بہت صاف کپڑا کرتے ہیں، ہم کپڑا صاف پہنتے ہیں، دھوتے ہیں، لیکن کود جائیے نالے میں تو کیا فائدہ؟ جب اپنا کپڑا صاف رکھنا ہے تو آس پاس کی گندگی کو بھی صاف کرنا ہے۔ صالح بندہ جو صرف اپنے آپ کو بناتا نہیں، صرف اپنے فکر نہیں کرتا کہ اتنا ثواب میرے لیے ہے، اتنے سجدوں سے یہ ثواب میرے لیے ہے، ان نمازوں سے یہ ثواب میرے لیے ہے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی فکر کرتا ہے کہ سماج بھی بن جائے، دوسرے لوگ بھی بن جائیں، سب کوئی اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت کرنے والا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پیروی کرنے والا بن جائے۔ انسان تو انسان، سماج بن جائے، نظام بن جائے، جس نظام پر دنیا چل رہی ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت کرنے والا نظام قائم ہو جائے۔ یہ ہے صالح بندہ، اس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔
وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوا، جنہوں نے علم حاصل کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا، ٹھکرا دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا، لیکن مارے باندھے قبول بھی کر لیا، لیکن ان کا علم ان کے عمل کے مطابق نہیں، جو پتہ ہے اس کے مطابق جی نہیں رہے، بلکہ اپنے علم کی وجہ سے اللہ کے راستے ہی کو ٹیڑھا کرنے لگے، اسی میں کچھ ہٹا دیا، کچھ گھٹا دیا، اپنے من کے مطابق کچھ رکھ لیا، اور جو بات ان کے من کے خلاف تھی اس کو ہٹا دیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہودی ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم اللہ کی کتاب میں سے کچھ بات کو مانتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہی اپنے علم کی وجہ سے ان لوگوں نے اللہ کی کتابوں کے اندر چھٹنی کی۔ تو ایسا ہر انسان جو اپنے علم کی وجہ سے اللہ کے دین کو ٹیڑھا کرتا ہے، علم کی وجہ سے اس کا عمل اس کے صحیح علم کے مطابق نہیں ہوتا، جس کی بڑی مثال یہودی۔ اور اللہ تعالیٰ سے بندہ جب یہ دعا کر رہا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ جو گمراہ ہوئے، تو مغضوب یہی لوگ ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جن کے پاس علم کم ہوتا ہے لیکن عمل کرنے کی چاہت بہت ہوتی ہے، وہ علم کے بنا وہ بہت عمل کرتے ہیں۔ اب جب علم کے بنا عمل کیا جائے گا تو ظاہر ہے اس عمل میں بھی خرابی پیدا ہوگی، سیکھ رہے ہیں ہی نہیں اور خوب عمل کیے جا رہے ہیں۔ جیسے کسی آدمی کو نماز پڑھنے کا شوق ہو جائے لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھے ہی نہ، صحیح اور غلط جانے ہی نہ، تو اس کی نماز کیسی نماز ہو؟ روزہ رکھنے کا شوق ہو جائے لیکن اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ سحری اور افطار کیا ہوتا ہے، روزہ صحیح کس طرح سے ہوتا ہے، روزہ ٹوٹتا کس طرح سے ہے، ان چیزوں کا کوئی علم نہ حاصل کرے، اور بس بھوکا رہنا اس کو پڑے گا صرف، اور نماز میں صرف دنڈوت کرے گا نماز کے نام پر۔ اسی طرح سے اور بھی چیزیں، اسلام کے نام پر جینا چاہتا ہے لیکن اسلام کا علم حاصل ہی نہیں کر رہا، بس اسلام کے نام پر جینا چاہتا ہے، جو من چاہا کر رہا ہے، اپنے طور پر نئی نئی خرافات پیدا کرے گا، جیسا کہ عیسائیوں نے کیا۔ وہی ہیں والضالین میں، وہی جو گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے۔ بہت شوق تھا اللہ کی بندگی و پرستش کرنے کا، رہبانیت کی ایجاد انہوں نے کی اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ نے جتنا کہا اس سے بڑھ چڑھ کر کرنا چاہا، بڑھ چڑھ کر اللہ نے ایک معیار دیا، اس معیار سے اوپر اٹھ گئے۔ بھائی یہ تو صحیح نہیں ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، جتنی بھی خواہش ہو۔ 4 سجدہ نہیں کر سکتے، 10 سجدہ نہیں کر سکتے، ایک بار میں خواہش ہو تو نہیں کر سکتے۔ جتنا اللہ نے بتایا ہے، جتنا اس کے رسول نے کر کے دکھایا ہے، جتنے کی اجازت دی ہے، اس سے آگے نہ جاؤ۔ جب کہہ دیا اللہ اکبر تو کھانا شروع کرو افطار میں، یہ نہیں کہ ہم تو اذان بھی دہرائیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے اس کے بعد کھائیں گے، نہیں، آگے نہ جاؤ۔ رسول کا طریقہ یہ نہ تھا، یہ مزاج تھا عیسائیوں کا، اس مزاج میں وہ گمراہ ہو گئے۔ تو بندے کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی، منہ میں ڈال دی یہ بات کہ تم یہ ہم سے مانگو، اور جب تم ہم سے یہ مانگو گے تو ہم تم کو وہ دیں گے۔ ایک حدیث میں یہ بات آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے اس سورے کے حوالے سے وہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لمبی سی حدیث ہے، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا۔ بندہ جب یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے میری بڑائی کی، میری پاکیزگی بیان کی، وغیرہ وغیرہ۔ اور بندہ جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اٹ از دا پلیس ویئر وی آر ہیونگ اے ہینڈ شیک۔ یہ اللہ، یہ مقام ہے جہاں پر اللہ اور اللہ کی طرف سے سمجھیے بندے کی طرف سے ہاتھ ملایا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر جب اہدنا الصراط سے وہ والضالین تک کہتا ہے تو میرے بندے نے جو مانگا ہم نے اسے دے دیا، دے دیا۔ وہ آمین کہہ دیتا ہے کہ بالکل یا اللہ ایسا ہو، ایسا ہو۔ کتنی بار کہتا ہے، کتنی بار پڑھتا ہے ام القرآن کو، اساس القرآن کو۔ کاش کہ ان تمام باتوں کو یاد بھی رکھے،
اس کے معنی و مفہوم کو، اس سے نکلنے والے سبق کو، اس کی چاہت کو، اس کے پیغام کو، تو پھر یہ سورہ فاتحہ مسلمان کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔